بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت الحمدللہ کئی مسابقہ قرات کے اعلانات سامنے آ رہے ہیں۔ مظاہرے قرات، مسابقہ قرات، مقابلے قرات مدرسوں میں بھی ہوتے ہیں اور جو ہے باقاعدہ عوام میں پبلک مقامات پر بھی ہوتے ہیں، سڑکوں پر بھی مسابقہ قرات کے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ اگر اس میں انعامات جیتنے والے پر رکھا جاتا ہے تو اس کو مقابلے قرات کہہ دیتے ہیں، مظاہرے قرات، مسابقہ قرات بھی کہہ دیتے ہیں۔ انعامی بھی ہوتا ہے، غیر انعامی بھی ہوتا ہے پروگرام۔ تو بہرحال تو یہ کہاں تک اس طرح کے پروگراموں کی پذیرائی ہونی چاہیے، اور یہ کیا اس طرح کے پروگرام کرنا خصوصاً سڑکوں اور عوامی مقامات میں اس میں کیا شرعاً کیا اس میں جو ہے کوئی کیا خوبیاں ہیں، کیا برائیاں ہیں، اس عنوان سے تھوڑا سا ایک صاحب نے پوچھا تھا، تو میں نے کہا انشاءاللہ کسی ویڈیو میں اس کو ذکر کریں گے۔ عمدہ قرات کو سننا، یہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جن پر قرآن نازل ہوا، اور آپ سے اچھا پڑھنے والا کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا، لیکن جن کا قرآن پڑھنا اچھا ہوتا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کہتے کہ تم اپنا قرآن سناؤ، اچھا پڑھتے ہو۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی کنیت تھی ابو المنذر، ان سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن سناؤ، اللہ نے حکم دیا کہ تم سے قرآن سنے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ نے حکم دیا، میرا نام لے کے کہا کہ آپ سے قرآن سنے۔ تو ان کا قرآن پڑھنا بہت اچھا تھا، صحابہ کرام میں سب سے اچھے قاری۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود کی بھی روایت ہے کہ ان سے بھی نبی کریم علیہ السلام نے کسی صورت یا آیت کو پڑھنے کے لیے کہا کہ اس کو پڑھ کر سناؤ۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن کا حسن صوت کے ساتھ پڑھنا اور سننا یہ مطلوب ہے، اچھی آواز میں، اچھے لہجے میں، اور یہ حدیث سے ثابت بھی ہے۔ اور اس سے دوسروں کو ترغیب دینا، شوق دلانا، یہ بھی اسی حدیث پاک سے نکلتا ہے۔ قرآن اچھے پڑھنے پر ان کی تعریف کرنا، تو دوسروں سے، عمدہ قاریوں سے قرآن کریم کے سننے سنانے کے محفل منعقد کرنا بھی، اس کا بھی جواز اس سے نکلتا ہے، کیونکہ ایک جگہ خود قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ نیک کام میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی حوث کیا کرو۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ فَلِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ۔ تو ایک دوسرے سے نیک کام میں بڑھنے کی حوث، ہم اور اچھا پڑھنے والے بن جائیں، اور اچھا پڑھنے والے بن جائیں، پھر عوام میں بھی شوق پیدا ہو، طلبہ جو سنے قرآن پڑھنے والے، ان کے اندر یہ جذبہ ہے کہ ہم بھی قرآن اچھا پڑھیں، ہم بھی قرآن اچھا پڑھنے والوں میں شامل ہو جائے، ہماری قرات بھی عمدہ ہو جائے۔ تو اس طرح کے پروگراموں کے سننے سنانے سے اس طرح کے فائدے ہوتے ہیں۔ پھر اسی عنوان سے قرآن کے تعلق سے بات بھی آ جاتی ہے، قرآن پر جو دوری ہے، بے عملی ہے، کوتاہی ہے، تو اس پر جو ہے تقریر بھی ہوتی ہیں، اس پر جو ہے گفتگو بھی ہوتی ہے اس عنوان سے۔ تو اس طرح کے مواقع سے حسن قرات کے مقابلے جو ہوتے ہیں، مظاہرے قرات جو ہوتے ہیں، اس میں یہ سب فائدے یقیناً حاصل ہوتے ہیں۔ البتہ کچھ باتیں ضرور ہیں جو قابل اصلاح ہیں، اور ہمارے محترم قاری صاحبان اور ان پروگرام کے منعقد کرنے والوں کو ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے، وہ بھی اسلامی مزاج اور اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے۔ ایک تو یہ کہ جو لوگ مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں، ان کے نیتوں میں اخلاص ہونا چاہیے۔ عام طور پر جو اپنی اصلاح، اپنا بزرگوں سے تعلق نہیں رکھتے، اپنی اصلاح کرائے ہوئے نہیں ہوتے، وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اور ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے جذبے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اخلاص چلا گیا، ثواب چلا گیا، یہ جذبہ آ گیا، یہ گناہ کا جذبہ ہے۔ نیچا دکھانا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ لوگوں میں شوق پیدا ہوگا، لوگوں میں اچھا پڑھنے سے ان کے اندر ترغیب ہوگی، لوگ جو ہے قرآن سے مانوس ہوں گے، لوگ قرآن سے قریب آئیں گے، طلبہ میں شوق پیدا ہوگا۔ یہ نیت ہونی چاہیے، اور پھر اس نیت کے پیچھے بھی تاکہ اللہ راضی ہو جائے، یہ نیت ہونی، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے حسن قرات کے ذریعے سے اپنی شہرت، اپنی ناموری، کہ لوگوں میں ہمارا چرچا ہو جائے، ہمارا جو ہے نام اونچا ہو جائے، ہمارا نام نمبر 1 پہ ہو جائے، ہم جو ہے نمبر 1 کے قاری ہو جائے، تو یہ شہرت طلبی اور تفاخر، یہ بھی جو ہے نیت فاسد نیت ہے جو قاریوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ جب یہ نیتیں نہیں ہوں گی تو پھر ہم جو پڑھیں گے اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے، نظرانے کم ملیں گے، زیادہ ملیں گے، نہیں ملیں گے، اس کی بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور جب چونکہ ہمیں قرآن کا شوق پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے مقابلے اور اس طرح کے پروگرام کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو زیادہ بہتر ہوگا اس طرح کے پروگرام زیادہ سے زیادہ آسان انداز میں ہوں، مسجدوں میں ہوں، مقامی قاریوں کو جوڑ کر کیا جائے، بین طلباء یعنی طالب علموں کے درمیان ہو، مختلف جماعتوں کے طلباء کو جوڑ کر ان کا مقابلہ کرایا جائے، اس میں کچھ انعام رکھے جائے۔ اس لیے کہ جو دیر رات تک جلسے سڑکوں پہ ہوتے ہیں، اور پھر بڑے بڑے دور دراز تک ان کے ہارن لگا دیے جاتے ہیں، قانوناً تو اب جو ہے بندشیں لگ رہی ہیں، ورنہ شریعت تو کہتی ہے کہ تم اس طرح عبادت نہ کرو، اس طرح جو ہے تعلیم و تعلم میں اپنے کو مشغول نہ کرو کہ جس سے دوسروں کو ایذا ہو، تکلیف ہو۔ کتنے بیمار ہوں گے، سونا چاہ رہے ہیں، آپ سونے نہیں دے رہے ہیں، کتنے گزرنا چاہ رہے ہیں، آپ راستہ روکے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں
جو ہے سڑکوں پر اس انداز سے نہ ہو جس سے لوگوں کو خلل پڑے، رکاوٹ پیدا ہو اور جو ہے لوگوں کو ایذا پہنچے. بس جو نیک مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے اور جو اس کے اندر برائیاں آ جا رہی ہیں اس سے بچا لیا جائے. تو یقیناً یہ پروگرام ایسے ہیں کہ خوب ہونے چاہیے، بار بار ہونے چاہیے، جتنے ہوں گے انشاءاللہ اتنا ہی فائدہ اس کا ہوگا.